بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات لے کر دور دراز علاقے سے آیا کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، اے برادر رسول علی، کیا ہمارے والدین کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے سلمان، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جب ہمارے آبا و اجداد وصال کر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھروں میں اپنے اولاد کے پاس آتی رہتی ہیں۔ وہ روحیں اپنے گھروں میں آ کر اپنے اولاد سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے نیک اعمال کریں، ہمارے لیے خدا سے ہماری بخشش کی دعا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان وصال کر جاتا ہے تو اس کی روحیں گھروں کی طرف کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال رک جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنے لیے کوئی بھی نیک اعمال یا دعا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ وصال پانے کے بعد اپنے اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی مرنے والے کے نام پر نیک اعمال کر کے دعا کرے، کوئی بھی صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی ان کے لیے کسی غریب کی مدد کرے تاکہ اس کا ثواب مرنے والوں کو پہنچے، کیونکہ ان کے ثواب سے ان پر عذاب کم ہو جاتا ہے، ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو بھی کوئی وصال کر جاتا ہے تو ان کی ارواحیں گھروں میں اپنے اولاد کے لیے دعائیں کروانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ارواحیں کب گھروں کا رخ کرتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، مرنے والے کی روحیں جمعرات کے دن اور جمعے کی رات یہ اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں۔ یہ روحیں چیخ چیخ کر اپنے اولاد کو کہتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ و خیرات کریں، ہمارے لیے خدا سے ہمارے عذاب کو کم کرنے کے لیے دعا کریں۔ یہ کام صرف اور صرف وہ اولاد ہی کرتی ہے جس بندے مرنے والے کی اولاد نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے، ان کی روح آوازیں کوئی بھی انسان نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہنا۔ جو بھی اولاد اپنے والدین کے لیے ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو وہ روحیں بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے لیے صدقہ و خیرات اور دعائیں کی ہیں، آپ بھی ہمارے اولاد کی دنیا میں ان کو جو بھی پریشانیاں، غم اور دکھ ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس سوال سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ ارواحیں جمعرات کو اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے سلمان، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے ایک روح کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے جو رو رو کر اپنے اولاد سے یہ کہہ رہی ہے، میرے لیے صدقہ اور خیرات کرو، نیک اعمال کر کے میرے لیے رب کائنات سے میری بخشش کی دعا کرو۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی اپنی اولاد کے لیے گھر آتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، جو بھی دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، چاہے اس کے نامہ اعمال اس دنیا میں نیک تھے یا پھر برے تھے، وہ مرنے کے بعد اپنے اولاد کے گھر ضرور تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مرنے والوں کے لیے نیک اعمال
کی دعا کی جائے تاکہ مرنے والے کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ان کا عذاب کم ہو جائے، ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ ہمارے دوستو، اس سے ظاہر ہوتا ہے مرنے کے بعد ہمارے والدین کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ ہم کو چاہیے جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کے لیے صدقہ اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک بندے نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا ہم لوگوں کی دعائیں مرنے والے کے پاس پہنچتی ہیں؟ اس مرنے والے نے جواب دیا کہ رب کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی طرح پہنچتی ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو مرنے کے بعد چند دن یاد رکھتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ حضرت سعید بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے سے مل کر یہ عرض کر رہے ہیں، اگر آپ مجھ سے پہلے وصال کر گئے تو مجھے خبر دینا، وہاں کیا معاملات چلتے ہیں؟ کیا زندہ اور مردہ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں؟ ہاں، جنت کی روحیں کو آزاد ہوتی ہیں، وہ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ جب بھی مسلمان کا وصال ہوتا ہے تو اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا دل اس جگہ چاہے وہ جا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائیوں، روح اوامر ربی ہے، جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارے وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآن تعلیمات کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح روحیں بھی نور کی پیدا کی گئی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح خدا کی ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتے، کیونکہ اس سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہی ہو سکتا ہے، اس سے آگے جانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کے رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے اور ان کی ہر بات ماننے میں بڑا درجہ اور رتبہ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی کرنے پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ بلند رکھا ہے۔ زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے مذہب میں ہمیں یہی بات بتائی گئی۔ اپنے والدین کے لیے ایشال ثواب کرتے رہیں، ان کی کمی پیشی کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت اور تندرست عطا فرمائے، اور جن کے والدین وصال کر چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔